حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ سینے میں درد ہوا، اور جب کسی کو سینے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو لوگوں کا ذہن ہارٹ اٹیک کی طرف جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کی طرف جب ذہن جاتا ہے تو موت سامنے نظر آتی ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب سینے میں درد ہوا، بڑے اونچے پائے کے بزرگ تھے، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ای سی جی ہوئی، اور ای سی جی کے نتیجے میں ڈاکٹروں کو اطمینان ہوا، ای سی جی اور مزید جو بھی طبی معائنہ تھا اس کے نتیجے میں اطمینان ہوا کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک عاشق کو اپنے محبوب خدا سے ملا دیتا ہے۔ موت گھبرانے کی چیز نہیں، موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا انسان کہلاتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ بہترین شخص کون ہے؟ پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں تو دعا ہی کرنی ہے کہ اللہم اجعلنا ممن طال عمرہم وحسن عملہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی عمریں طویل ہوں اور اعمال اچھے اچھے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، کوشش کریں کہ اللہ ہم لمبا رہنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امواس کے پلیگ میں انتقال ہو گیا تھا، تو جب آپ بستر مرگ پر، بستر وفات پر پڑے ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، اتنی عمر نہیں تھی، 30s میں 40s میں ہوں گے، اور بہت بڑے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ تو وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے اور موت کا وقت، اب ظاہر ہے کہ مرنا تو ان کو پسند تھا، لیکن کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں دنیا میں اور زندہ رہنا چاہتا تھا، میں دنیا میں اور زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ سے کہ اللہ تو میرے دل کی حالت جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں رہنا چاہتا تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروں، میں باغات لگاؤں، میں نہروں کو بہاؤں، نہ، میں دنیا میں اس لیے لمبی میں اس لیے اور رہنا چاہتا تھا کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھ کر تجھے راضی کر سکوں، راتوں کو اٹھ کر لمبی تہجد پڑھ سکوں، اور اے اللہ علماء کے پاس جا کر کے بیٹھ کر ان سے علم حاصل کر سکوں۔ اے اللہ میں تو اس لیے دنیا میں زندہ رہنا چاہتا تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ اب تک ہماری زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں گزری ہے، اے اللہ ہمیں موقع دے دے، تھوڑی عمر اور دے دے، زندگی اور دے دے، اس وبا سے ہمیں بچا لے اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرنے کی مہلت ہمیں دے، تجھے راضی کرنے کی مہلت دے۔ اور اے اللہ اگر موت مقدر ہی میں ہے تو اے اللہ راضی ہو کر کے ہمیں اٹھا لے، راضی ہو کر کے اٹھا، درد کرب بے چینی سے ہمیں بچا۔ یہ میرے بھائیوں، بس یہ جو ہے کہ ہمیں جینا تو ہے، لیکن ایک جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پل ہوتا ہے، ادھر سے روح نکلی اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے، موت تو ایک پل ہے جو ایک عاشق کو اپنے محبوب خدا سے ملا دیتی ہے۔ ڈرنے کی چیز کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈرنے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی، بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، نہ کھانے کی چیز کھائے، نہ پینے کی چیز پیے، نہ دیکھنے کی چیز دیکھے، غلط جگہ میں خواہشات پوری کرے، غلط چیزوں کو سنے، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ ڈرنے کی چیز اللہ کی معصیت ہے۔